بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فزیکل ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کی کلاس کا نیا چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے چلے جا رہے ہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جیولن تھرو کے حوالے سے ہے. جیسے ہم یعنی کہ نیزہ پھینکنا بھی کہتے ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں سے کافی شارٹ آنسر کویسچن جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پیپر کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کے سیکٹر کو یا اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اس چیپٹر کے حوالے سے نیزہ کی ہسٹری کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ نیزہ پھینکنے کی اگر ہم شروعات کو دیکھیں تو اس میں یونانیوں اور ٹیوٹنس میں نشانہ بازی کے علاوہ نیزہ پھینکنے کے جو مقابلے تھے وہ شامل تھے. یعنی نیزہ دور پھینکنے کی مشق کے مقابلے جو ہیں وہ اس میں شامل تھے، اور یہ بہت ہی ایک مقبول قسم کا کھیل جو ہے وہ ٹیوٹنز اور یونانیوں میں یہ سمجھا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ نیزے کو آپ پھینکنے کو یعنی کھیل کا درجہ حاصل کرنے کھیل کا باقاعدہ اس کھیل کا درجہ حاصل ہوا ہے. اور 1870 میں سے سویڈن اور ہنگری میں اس باقاعدہ کھیلوں کے پروگرام کا حصہ شامل کر لیا گیا. یعنی 1870s میں اس کو باقاعدہ جو ہے وہ مقابلے کو باقاعدہ کھیل کے حصوں مقابلوں میں شامل کرنے کی کہا گیا. نیزہ پھینکنے کے مقابلے یعنی کہ میں آپ کو تھوڑی ہسٹری کے حوالے سے بتا دوں تو دو طرز کے تھے. ایک طرز میں یہ ہوتا تھا کہ نیزے کو درمیان سے پکڑ کر پھینکا جاتا تھا، اور دوسری طرز میں یعنی فری سٹائل طریقے سے کہیں سے بھی نیزے کو پکڑ کے جو ہے وہ پھینکا جاتا تھا، اور دونوں ہاتھوں کو باری باری استعمال کیا جاتا تھا. 1908 کی اولمپکس میں صرف دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ ہوا تھا. اس کے بعد پھر نیزے کو باقاعدہ ایک ہاتھ کے ساتھ پھینکنے کا جو مقابلہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کے پھر رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. تو اگر نیزے کے پکڑنے کے طریقے کی ہم بات کریں تو اس کو نیزے کو پکڑنے کے 3 طریقے جو ہیں وہ جو بہت ہی عام یعنی روٹین کے مطابق استعمال ہونے والے طریقہ کار ہیں. اس میں یہ ہے کہ جی نمبر 1 شہادت کی انگلی سے پکڑنا، فرسٹ فنگر ہولڈ جسے کہتے ہیں. نیزے کو پکڑنے کا جو طریقہ ہے فرسٹ فنگر ہولڈ کا نام اس کو دیا جاتا ہے. دوسرا طریقہ کار ہے جی سیکنڈ فنگر ہولڈ، یعنی درمیانی انگلی سے پکڑنا، درمیانی انگلی کے ساتھ نیزے کو پکڑا جاتا ہے. پھر تیسرا طریقہ کار جو ہے وہ انگریزی کے لفظ وی کی شکل میں پکڑنا. جیسے انگریزی کے لفظ ہے وی، اس کی شکل میں اس کو ہم کہتے ہیں کلا ہولڈ کا نام دیتے ہیں. اس کو اس طریقے سے پکڑا جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے نیزہ پھینکنے کا سیکٹر ہے جی، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سامنے آپ کے یہ نیزہ پھینکنے کا سیکٹر ہے، ٹھیک ہے جی. یہ کچھ اس طرح سے بنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے یہ جو رن وے ہے، ٹھیک ہے جی. اس رن وے کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ درمیانی فاصلہ جو ہے 4 میٹر کے قریب جو ہے اس کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نارملی رن وے کی لمبائی جو ہے کم سے کم 30 میٹر ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ رن وے کی لمبائی جو ہے وہ 36.5 میٹر جو ہے وہ اس رن وے کی لمبائی ہوگی. اور اس کے بعد یہ اسکریچ لائن کی لمبائی جو ہے، یہ جو اسکریچ لائن لگی ہوتی ہے اس کی لمبائی جو ہے 75 سینٹی میٹر کے قریب اس اسکریچ لائن کی لمبائی ہوگی جی. اور اس کے بعد یہ کوس، یہ آپ کے سامنے یہ کوس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کوس کی موٹائی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 7 سینٹی میٹر، یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کوس کی موٹائی جو ہے وہ 7 سینٹی میٹر کے قریب ہوگی. لائنوں کی موٹائی 5 سینٹی میٹر کے قریب یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اب ہم آگے چلیں تو یہ تقریباً آپ یہ دیکھیں جی کہ یہ یہاں سے 8 میٹر کے فاصلے کے اوپر یہ دونوں سائڈ کے اوپر یہ لائنز ڈرا کی جاتی ہیں. تو یہ رن وے ہے، یہ لائنز ہیں، اسکریچ لائنز ہیں. یہ درمیانی فاصلہ رن وے کا آپ کو بتا دیا. تو یہ جو سیکٹر ہے یہ سامنے جہاں پہ نیزے کو پھینکا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے نیزے پھینکنے کا سیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس سیکٹر کے اندر اگر نیزہ اپنا نشان لگاتا ہے اور باقاعدہ ایک پرسکرائب طریقہ کار کے ساتھ گرتا ہے تو اس کا وہ تھرو جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے نیزہ، اس سیکٹر کا جو زاویہ ہے 29 ڈگری کا زاویہ جو ہے اس نیزے کے سیکٹر کا زاویہ ہوتا ہے جی. یہ آپ کے سامنے نیزہ پھینکنے کا سیکٹر کا زاویہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی.
تو یہ جو ہے تقریباً اس کی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے. تو اگر آپ نیزہ کو دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ نیزے کی ایک شکل ہے آپ کے سامنے جسے آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ نیزہ اس شکل کا جو ہے وہ تقریباً یہ اس شکل کا نیزہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اس نیزے کو یعنی کہ اس کے 3 سرے ہوتے ہیں. ایک نوکدار سرا ہوتا ہے، ایک یہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ نیزے کا نوکدار سرا ہے، یہ اس کی گرپ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کی جسے ہم کہتے ہیں سلاخ، شافٹ، اس کو یہ آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ شافٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی میجرمنٹ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ نیزے کی جو سلاخ کی میجرمنٹ 25 تا 33 سینٹی میٹر، یہ آگے جو نیزے کی نوکدار سے ہے اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے جی. گرفت کی میجرمنٹ، یہ گرپ جو ہے اس کے لیے مردوں کے لیے 15 سے 16 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے 14 تا 15 سینٹی میٹر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جیولن کی باڈی کا درمیان میں قطر جو ہے وہ، یہ جو جیولن کی باڈی کا درمیان والا قطر جو ہے 25 سے 30 ملی میٹر اس کا قطر ہوتا ہے. اب نیزے کی اگر لمبائی کو ہم ڈسکس کریں تو لمبائی مردوں کے لیے 2.60 میٹر سے لے کے 2.70 میٹر، اور عورتوں کے لیے 2.20 میٹر تا 2.30 میٹر تک اس کی یہ جو ہے لمبائی ہوتی ہے. یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. اس میں ہم نے اس کے نیزے کے سیکٹر کو، اس کی ہسٹری کو ڈسکس کیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جیولن تھرو کے حوالے سے، نیزہ پھینکنے کے حوالے سے باقی چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے جی. تھینک یو ویری مچ.